الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ابھی کے دور میں ارتداد کا فتنہ یہ عروج پر ہے۔ ارتداد یعنی اسلام سے پھرنے کا جو یہ فتنہ ہے، بہت تیزی سے لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے دین کو، دوسرے دھرم کو اپنا رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام میں دیکھیں گے نا تو چونکہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے حکم کے حساب سے جینا، یہی اسلام ہے۔ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے حساب سے جیے اور مرے، یہ اسلام ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور چونکہ ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان کھو جائے یا چلا جائے تو دنیا میں چاہے آپ کتنوں مال حاصل کر لیں، کتنوں دولت حاصل کر لیں، فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قارون کو اللہ رب العالمین نے بہت مال سے نوازا تھا، بہت مال دیا تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا تو جو لوگ جو ایمان والے تھے وہ کیا کہنے لگے؟ پہلے تو یہی خواہش کرتے تھے کہ کیوں نہ ہمیں قارون جیسا مال ملا ہے جتنا اس کو ملا ہے، لیکن جب اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا تب ان کو یاد آیا کہ ہاں اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے بچا لیا۔ تو ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء آئے، اور انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو انبیاء کس طرح سے ایمان کے سلسلے میں فکر مند تھے، بلکہ اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ بھی فکر مند ہوتے تھے کہ میرے بعد کہیں اسلام سے پھر نہ جائے، اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وصیت کی ہے کہ میرے بعد تم کس کو پوجو گے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد کس کو پوجو گے، تو اس کے اولاد نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ ہم صرف آپ کے جو معبود ہیں، یا جو دادا ہیں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ان کے جو معبود ہیں، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ اس پر انہوں نے عہد لیا، وعدہ لیا، اور یہی وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ازل میں ہی سب سے وعدہ لیا ہے، سب سے ازل میں، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دے کر کے آیا ہے، اور یہ کہہ کر کے آیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ دنیا کے اندر اصل دین اسلام ہے، اصل مذہب اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اصل نہیں ہے، اتنا جان لیں۔ انسانوں کا جو مذہب ہے، انسانوں کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اصل دین یہی اسلام ہے، اور اسی اسلام پر اللہ رب العالمین ایک بچہ کو پیدا کرتا ہے، اسی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ فطرت، یہی وہ صفت ہے کہ اس کا دل بالکل خالص ہوتا ہے، شرک اور اس طرح سے بدعات سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے اس کا دل، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان فرمایا نا، سورہ روم کے اندر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے چہرہ کو اللہ کی طرف خالص ہو کر دین کی طرف کر لے، جس نے لوگوں کو، یعنی جس اللہ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا باپ یہودی ہوتا ہے تو بچہ کو یہودی بناتا ہے، یا بچہ یہودی بنتا ہے۔ باپ اگر نصرانی ہوتا ہے تو بچہ نصرانی بنتا ہے، باپ اگر مجوسی ہوتا ہے تو بچہ مجوسی بنتا ہے۔ ورنہ آپ اس بچہ کو ان بدعتیوں سے آپ الگ تھلگ رکھے، ان مشرکوں سے الگ تھلگ رکھے، تو بالکل وہ خالص اللہ کی
عبادت کرنے والا اور بالکل توحید پرست، اور پھر جس فطرت پر، جس کلچر پر، جس نیچر پر اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے نا، اسی پر وہ رہے گا۔ تو دنیا میں صرف اسلام ہی اصل ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا ابھی یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ بناوٹی ہیں۔ اصل دین اسلام ہے۔ اسلام پہ جو شخص مرے گا نا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا انبیاء کے بارے میں، فلا تموتن، جیسے یعقوب اور ابراہیم کے بارے میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہی ہو کر کے مرنا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ہاں شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے گمراہی کی طرف لے جانا، دین سے بے دین کرنا۔ اللہ کے یہاں صرف دین اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنایا، کوئی اور راستہ چلا، تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ہی یہ اصل دین ہے، اور جو اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کو لے کر چلتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہونے والا ہے۔ جو شخص آخرت کے اندر جہنم سے بچ جائے گا نا اسی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر کے اتنا جانیں کہ یہ جو ارتداد کا جو معاملہ ہے، مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص دین اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو ترک کر کے کسی دوسرے دین میں چلا جائے، جیسا کہ نصرانیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، یا لادینیت ہے، یا الحاد، اور اسی طرح سے مان لیں کہ اشتراکیت، اس طرح کے جو ادیان ہیں، ان میں سے کسی بھی دین میں چلا جائے، عقل و شعور رکھتے ہوئے، عقل مند ہے، کوئی جبر و اکراہ کے ساتھ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، یعنی اپنے اختیار سے وہ اسلام کو ترک کر دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ کر کے کسی اور دین میں چلا جاتا ہے، تو یہ شخص اسلام سے پھرا ہوا ہے، مرتد ہے۔ اور اتنا جانیے کہ ایک شخص اصلی کافر ہے، یعنی ہمیشہ سے اس کا دین ہی کفر والا ہے، اس میں، اور جو اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جاتا ہے، یا تو اسی دین کی طرف پھر جاتا ہے جس دن سے وہ اسلام میں آیا ہے، یا کسی اور دین کو اپنا لیتا ہے، یہ اس سے زیادہ کہیں خطرناک ہے جو کہ اصلی کافر ہے۔ جو اصلی کافر ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو اسلام سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو یہ اسلام کے اندر بہت بڑا ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے، یا ایک بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر حد مقرر کیا ہے کہ اگر ایک شخص اسلام میں آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد اگر اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسلام میں اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یہ بیان فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی کتنا خطرناک یہ جرم ہے کہ جو شخص تم میں سے ایمان سے پھر جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اپنے دین میں سے جو کوئی بھی پھرے گا، اللہ فرماتا ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یعنی کافر ہو کر کے ہی اگر وہ مرتا ہے، موت اگر حالت کفر میں ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور آخرت میں کیا ہے؟ یہ جہنمیوں میں سے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ مرتد کی سزا آخرت کے اندر کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل دے، چینج کر دے، اس کو قتل کر دو۔ اگر کوئی بغیر جبر و اکراہ کے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہوا ہے، اپنے اختیار سے اگر اسلام کو چینج کر دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو سمجھایا جائے گا، نرمی سے آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت کے تھرو کیا کیا جائے گا، اس پہ قانون نافذ کیا جائے گا، حد ہے، قتل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا، یا یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہو، اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، معبود مانتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہو، پھر اگر وہ 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ رجم ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا حد کیا ہے؟ رجم ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو اسلام میں اس کے بدلے وہ قتل کیا جائے گا، قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو اسلام سے پھر جاتا ہے، جماعت سے نکل جاتا، الگ ہو جاتا ہے، اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ قتل ہے۔ جو آدمی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے۔ تو اب اس کی ڈیٹیل میں اگر جائیں گے کہ مرتد اگر قتل کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کی نماز جنازہ ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں۔ وہ اسلام سے پھر گیا ہے تو نہ تو اس کو نہلایا دھلایا جائے گا، اور نہ اس کی نماز جنازہ ہے، اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کی جائیداد کا جو معاملہ ہے، جو مال ہے، تو مسلمان اس کا وارث نہیں ہوگا۔ لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم کافرا، کہ کافر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ مسلم کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں، جو مرتد مرا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس کی جو جائیداد ہے نا، وارثوں کو نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں کے عام لوگوں کی استفادے کے لیے یا فائدے کے لیے اس کو رکھا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام ہمیں اتنا اچھا دین ملا ہے، اللہ کی اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، پھر بھی لوگ اس دین کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس معاملے میں لڑکیاں بہت پیش نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارتداد کے اسباب ہیں کیا؟ کیوں لوگ اس سے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے کیوں پھر رہے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے وجوہات ہیں، چند ایک کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے پھرتے ہیں نا، ان کو اسلام کے بارے میں حقیقت میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام یہ ہے کیا، ورنہ جس کے اندر اسلام راسخ ہو جائے، اسلام جس کے دل میں بیٹھ جائے نا، چاہے کتنوں کوشش کر لے، وہ دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، دین سے پھر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو اسلام سے پھرنے والا، اس کی سزا، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے، اس کو اگر آدمی جانتا ہے نا، تو اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور جو شخص اسلام سے پھرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے کہ اس کا رب حقیقت میں ہے کون۔ وہ اپنے نبی کو صحیح سے نہیں جانتا ہے کہ اس کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، اور اس کے نبی کا کیا حکم بنتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے نبی نے کیا کچھ کہا ہے۔ یعنی حقیقت میں اسلام سے وہ جاہل ہے، اسلام کو حقیقت معنوں میں وہ سمجھا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص سمجھ لیتا نا، تو اسلام سے کسی بھی حالت میں، آپ صحابہ کی زندگی کو لے لیں، کفر سے اسلام میں آئے تھے نا، بلال کا واقعہ سنے ہیں نا، کس طرح سے ستائے گئے، کس طرح سے تکلیف دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ دوسرے اور صحابہ کا آپ سمیہ کا واقعہ لے لیں، عمار کا لے لیں، یاسر کا لے لیں، ان سب کے جو واقعات ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ اسلام جس کے دل کے اندر جم جاتا ہے نا، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائے، وہ اسلام سے کبھی پھر نہیں سکتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام سے مرتد ہوتی ہیں، جو لڑکیاں اسلام سے مرتد ہوتی ہیں، اس میں ایک سبب، سب سے اہم وجہ ہے کہ اسلام سے ناواقفیت، اسلام سے دوری، کہ اسلام کے بارے میں معرفت نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر جان لے آدمی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسری وجہ یا دوسرا سبب یہ ہے کہ چونکہ آج دنیا میں
اختلاط کا بہت بول بالا ہے، مرد و زن کا اختلاط، مرد اور عورت کا آپس میں میل جول، چاہے کالجز میں ہو، چاہے اسکولوں میں ہو، چاہے کمپنیوں میں ہو، چاہے مالک کا ہاسپٹلوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہاں مرد و زن کا آپس میں، مرد اور عورت کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے یہاں، جس کی وجہ سے یہاں شیطان کو ایک بڑا راستہ مل گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاص کر کے ایمان والے کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا حملہ ہوتا ہی ہے ان لوگوں پر جو کہ اسلام سے لیس ہوتے ہیں، جو اسلام کو اپنائے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو مانتے اور جانتے ہوتے، ان کے اوپر ان کا حملہ ہوتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، یا ان کے ساتھ جا کر کے شادی کر لیتی ہے۔ اب اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی اسلام کے اندر چونکہ حرام ہے، نکاح ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان لڑکی یا ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی کو لا کر کے شادی کرتا ہے، جبکہ اسلام ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہے، ایمان داخل نہیں ہے، یا کوئی لڑکی کسی ہندو لڑکا سے جا کر، یعنی مسلم لڑکی ہندو لڑکا سے جا کر کے شادی کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام ہے اسلام کے اندر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، یعنی مشرکہ عورت سے مسلمان کو شادی کرنے کو نہیں کہا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اسی طرح سے ولی کو، سرپرست کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بچی کی شادی مشرک کے ساتھ نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرک جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک اس کے ساتھ شادی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو اہل کتاب میں آتے، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، جو کہ پاک دامن ہو، پاک صاف ہو، ان کی عورتیں مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن مشرک، یہ جو کافر ہے، ان کی عورت حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو نکاح کرتے ہیں نا بھاگ کر کے، اب کیسے یہ مسلم لڑکیاں کیسے بھاگتی ہیں، کیسے ان کو پسند ہوتا ہے جس مشرک کے بارے میں، جس کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے، غلیظ کہا، انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، کیسے ان کو پسند ہے؟ اب ان کو پسند کر کے چلی جاتی ہے، اسلام چھوڑ کر کے جا کر کے نکاح کر لیتی ہے۔ اب جو صحابیات اسلام لائی تھی، ہجرت کر کے مدینہ جب گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں امتحان لے لو، ان کا نکاح امتحان لے لو، جانچ لے لیں، جانچ کر لے آپ۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مومنہ، اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے آپ جانچیں، آپ امتحان لیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ مومنہ ہے تو ان کو آپ مت لوٹائیں، ان کے جو کافر شوہر ہیں نا ان کے پاس، لا ہن حل لہم ولا ہم یحل لہن، کہ یہ جو ہے یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی یہ جو مومنہ عورتیں ہیں نا یہ کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ کافر مرد مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یعنی ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو یہ بھاگ کر کے مان لے ایک مسلم لڑکی جا کر کے ہندو سے شادی کرتی ہے تو اس کا تو معاملہ ہی خطرناک ہے، کیونکہ اسلام سے وہ نکل گئی ہے، اپنا اسلام سے چلی گئی ہے۔ تو یہ تو دوسرا سبب ہے کہ یہ موقع بھی ملا ہوا ہے کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ مل کر کے جا کر کے وہاں بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ رہتی سہتی ہے، کالجوں میں کنٹیکٹ ہوتا ہے، یا اسکولوں میں کالج ہوتا ہے، یا یہ کنٹیکٹ ہوتا ہے، یا چاہے ہاسپٹلوں میں کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور پھر جا کر کے دونوں کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے۔ یہ ایک دوسری وجہ ہے یا دوسرا سبب ہے کہ لڑکیاں کیا ہے، اسلام سے پھرتی ہیں۔ اور تیسری وجہ جس کو ہم کہہ لیں کہ اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری ہے، والدین کی غلطی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہاں والدین کی ہے کہ جو والدین ابھی ماڈرن زمانے کے حساب سے جی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں ڈاکٹرس بنے اور فلاں فلاں عہدے کو حاصل کرے، یہ لوگ جو چھوٹ دیتے ہیں نا، چھوٹ دیتے ہیں، یعنی مسلم والدین، ارے ایسے بھی آپ کو ملیں گے، ایسے والدین ہیں، ماں باپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی بچیاں ایمان والی ہیں، پردہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے والدین پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اگر وہ پردہ کرتی ہے نا، حجاب لگا کر جاتی ہے تو اس کے والدین مارتے ہیں ان کو کہ تم حجاب کیوں لگاتی ہو۔ اس طرح کے والدین ہیں، تو کیا یہ لوگ پوچھے نہیں جائیں گے اللہ کے یہاں؟ جو لوگ اس میں بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی وہ چاہتی بھی ہے پھر بھی ان کے والدین جو ہے اس پر زبردستی کر کے کیا کرتے ہیں، حجاب اتروا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں،
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ماں باپ ہیں جو آزادی دیتے ہیں کہ جاؤ ایک بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لو اور بڑا منصب تمہیں مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤ گی، اب اس کے لیے اس کو چانس ملتا ہے۔ یہاں شیطان تو میں کہا کہ بیچ میں ہے ہی، جہاں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی اور دو لوگ اکٹھا ہوتے تو تیسرا وہاں کون ہوتا؟ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے آپس میں گناہ کا کام کروانا، کام ہی یہ ہے۔ اب لڑکی ظاہر کرتی کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، محبت میں ہم اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ تو یہاں ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ کل قیامت کے دن وہ بندہ پوچھا جائے گا، اگر اس نے اس میں لاپرواہی اور کوتاہی برتی ہے تو اس کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن وہ پوچھا جائے گا، ایسا باپ اور ایسی ماں سے سوال ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا جو اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک سبب اب دیکھ لیں، ارتداد کے ابھی دور میں کیا ہے کہ دونوں کا آپس میں کنٹیکٹ، رابطے میں ہونا، تنہائی میں موبائل ہے، جو موبائل کہتے ہیں نا، ابھی موبائل کا زمانہ ہے۔ اس طرح سے راتوں رات اجنبی لڑکے کے ساتھ لڑکیاں بات چیت کرتی ہیں، چاہے مسلم ہو، کسی سے بھی، بہتوں سے فیس بک پہ کنٹیکٹ ہو جاتا ہے، بہتوں سے کسی اور ویب سائٹ پہ کنٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں آپس میں پیار محبت جتانے لگتے ہیں، اور یہی لڑکیاں جو اپنے آپ کو کہتی کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہندو کے یہاں جاتی ہے نا، اور جب اس کو لات مار کے جب بھگاتا ہے نا، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو شخص بھی اسلام سے مرتد ہوتا ہے اور اسلام سے پھرتا ہے تو دنیا کے اندر اس کی سزا تو ہے ہی، اگر دنیا میں سزا نہیں بھی ملے نا تو آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اگر اسی پہ انسان اگر مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا۔ تو جو لوگ ایمان سے پھر جاتے ہیں میرے بھائی، یہ دنیا کی لذت، پیار محبت یہ عارضی چیز ہے، چند دنوں کے لیے ہے، چند گھنٹے کے لیے ہے نا، لیکن ایمان کی دولت یہ ایسی دولت ہے جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ آپ سال 2 سال اپنے دین سے پھر کر کے مزہ تو لے لیں گے، لیکن ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے نا، وہ زندگی آپ کی بہت پریشان کن ہوگی، بہت تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ وہ زندگی کہ جہاں آپ کو آگ کا ہی عذاب ملے گا، سب کچھ آگ ہی کا ملے گا، اس زندگی کی فکر نہیں ہے۔ آج لوگوں کی سوچ دنیا کے حساب سے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دے دو، بھائی عورتوں کو آزادی دے دو، مردوں کو آزادی ہے تو عورتیں کیوں نہیں آزاد رہ سکتی؟ میرے بھائی، اسلام نے جس طرح سے آزادی عورتوں کو دیا ہے نا، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی دین اور کسی بھی اور طریقہ کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے، کسی بھی مذہب کے اندر جو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے ایک نظام قائم کیا ہے، ہر ایک کا ایک درجہ، ایک مرتبہ رکھا ہے، اس مرتبہ سے آدمی جیسے ہی آگے بڑھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، آگے بڑھا اور جیسے ہی آگے بڑھے گا تو گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ اس پر کنٹرول کریں۔ اور ایک سبب ارتداد کا یہ بھی ہے میرے بھائی، ہمارے یہاں کے حساب سے، کہ شادی میں تاخیر ہوتی ہے، شادی میں تاخیر، یعنی والدین شادی میں تاخیر کرتے ہیں اس سوچ میں کہ لڑکی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، فارغ ہو جائے تعلیم سے، اس طرح سے اس کی عمر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، 30 سال 35 سال 40 سال ہو جاتی ہے نا۔ اب بھائی انسان ہے، انسان کے اندر تو خواہش ہے نا، ہر کسی کے اندر، جس طرح مرد ہے، مرد کے اندر خواہش ہے، عورت کے اندر بھی خواہش ہے۔ اب وہاں تو اس کو چانس مل رہا ہے، اب جہاں چانس ملتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف بھاگ رہی ہے، چونکہ ابھی دنیا اوپن ہے، بالکل اوپن ہے، سب کچھ آدمی دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کے آدمی کا صبر کرنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے خوف کھانے والا ہو، وہی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے بتایا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، بچائیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تب تک کامیابی نہیں ہے۔ تو شادی میں تاخیر کی یہ سبب کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں یہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، چونکہ
اب کافروں کے یہاں تو ابھی تو ہمارے ملک میں مان لیں یہ جال ہی بچھایا جا رہا ہے کہ ان کی لڑکیوں کو کسی طرح سے جھانسا دے کر کے پھنسا کر کے لاؤ، دی اسلام سے پھیرو، اور بہت ساری لڑکیاں آ جاتی ہیں، ان کو کیا ہے، پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، بہت سارے جو غربتی کی وجہ سے اسلام سے پھر جاتی ہے، اسلام سے اس وجہ سے وہ مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو اس لیے چھوڑ دیتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب پیسوں کا جب لالچ دیا جاتا ہے تو اسلام سے پھر جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اس وجہ سے اسلام سے پھر جاتی ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایک جو ناسور اور ایک مہلک بیماری جو چل پڑی ہے نا، اس کی وجہ سے کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت ساری مسلم لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ بھاگ کر کے کسی سے، جس سے بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ بھاگ کر کے جا کر کے شادی کر لیتی ہے۔ تو یہ سب میرے بھائی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر آپ کنٹرول کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے اب شادی شدہ ہیں، کئی سال آ کر کے باہر میں پیسے کی لالچ میں رہتے ہیں، کئی سال تک بیوی کو بھیجتے رہتے ہیں، اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے لاسٹ میں کہ بیوی بھاگ جاتی ہے، ادھر سے جب شوہر کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو بیوی کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ سب وجوہات ہیں میرے بھائی، اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ مسلم ہے یا کافر ہے۔ اگر مسلمان ہوتی، اگر واقعی میں اگر اسلام کو اگر وہ جانتی، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتی ہے نا ہے، لیکن اگر اسلام راسخ اس کے اندر اگر ہوا ہوتا تو کبھی ایسا وہ کرتے ہی نہیں، یا اس طرح کی حرکت وہ کرتے ہی نہیں، لیکن شوہر کی دوری کی وجہ سے ایسا معاملہ پھنستا ہے۔ یعنی بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں پھرتی ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی جو یہ چاہت، یہ خواہش اور یہ جو لذت ہے، یہ جو مزہ ہے، یہ چند منٹ اور چند مہینے اور چند سالوں کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو آپ بنا لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر آپ پیدا کریں، اور پھر آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کی چاہے بیوی ہو، چاہے آپ کی بچیاں ہوں، یا آپ کی ماں ہو، یا چاہے جو بھی ہو، سب کو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آج کے دور میں آپ ڈراتے رہیں، اللہ کا خوف دلاتے رہیں، اور پھر اس پر کنٹرول بھی کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ویسے ہی دے دیتے ہیں، موبائل دے دیے، اب کون کہاں جا رہا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس پہ بھی نہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس سب پہ کنٹرول کریں، اس سب پہ کنٹرول کریں، کہاں کس کا تعلق ہے نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے نہیں جا رہی، اس سب پر یہ تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سب پہ کنٹرول کریں۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، اور عام طور سے عورتیں مرتد ہوتی ہیں، مسلمان یعنی مردوں میں کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہے، عورتوں میں زیادہ ہے۔ تو یہ کمزوری کی وجہ سے کہ اسلام کو صحیح سے انہوں نے جانا نہیں، اور اگلی زندگی میں جو عذاب ہے، جو سزا ہے، اس کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ اور پھر ایک وجہ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارے ملکوں کے حساب سے کہ اس پر کنٹرول نہیں ہے، ملکی لیول پر، حکومتی لیول پر اس کی سزا مقرر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا اور مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اگر مسلم ہو اس پر کنٹرول کرے تو مسئلہ بالکل لائن میں آ جائے گا۔ چوری کرنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اب دوسرا آدمی جو چوری کرتا ہے نا، اس کو چانس ملتا ہے، بھائی اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے۔ زانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں کیا سزا ہے؟ زانی اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، چور اگر چوری کرتا ہے تو سزا کیا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر ایک آدمی اسلام سے مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہے، یعنی قتل کرنا ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اگر قتل ہو دو چار تب نہ پتہ چلے کہ جو اسلام چھوڑتا ہے اس کی سزا یہ ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو مان لے کہ اسلامی قانون کا جو نظام ہے، جو نفاذ ہونا چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت اسلام سے مرتد ہوتے رہیں، یا اور بھی اس کے وجوہات ہیں۔ بہرحال کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو حفاظت کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی ایمان کو بچائیے گا، کامیابی ہے۔ اگر ایمان کو دنیا کے اندر ضائع کر دیتے ہیں تو سمجھے کہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے
وہ ہلاکت و تباہی ہے، اور جہاں آپ کو ہمیشہ عذاب اور سزا بھگتنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔